اسکول نے اپنے نوجوان طلباء کے لیے تفریحی سفر کا انعقاد کیا۔ راستے میں ان کا گزر ایک سرنگ سے ہوا جس کے نیچے سے بس ڈرائیور پہلے بھی گزرتا تھا۔ سرنگ کے دہانے پر 5 میٹر اونچائی لکھی تھی۔ ڈرائیور نے نہیں روکا کیونکہ بس کی اونچائی بھی 5 میٹر تھی، لیکن اس بار بس سرنگ کی چھت سے رگڑ درمیان میں پھنس گئی، جس سے بچے خوف و ہراس میں مبتلا ہو گئے۔ بس ڈرائیور کہنے لگا، ہر سال میں بغیر کسی پریشانی کے سرنگ عبور کرتا ہوں، مگر اب کیا ہوا؟ ایک آدمی نے جواب دیا، سڑک پکی ہو گئی ہے، اس لیے سڑک کی سطح تھوڑی بلند ہو گئی ہے۔ وہاں رش لگ گیا۔ ایک شخص نے بس کو باہر نکالنے کے لیے اپنی کار سے رسی باندھنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار رگڑ کی وجہ سے رسی ٹوٹ جاتی۔ کچھ نے بس کو کھینچنے کے لیے ایک مضبوط کرین لانے کا مشورہ دیا اور کچھ نے کھود کر توڑنے کا مشورہ دیا۔ ان مختلف تجاویز کے درمیان ایک بچہ بس سے اترا اور کہا، میرے پاس حل ہے۔ اس نے کہا، پروفیسر صاحب نے ہمیں پچھلے سال ایک سبق دیا تھا اور کہا تھا ہمیں اپنے اندر سے غرور و تکبر، نفرت، خود غرضی اور لالچ کو نکال دینا چاہیے، جن کی وجہ سے ہم لوگوں کے سامنے پھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان الفاظ کو بس پر لگائیں، یعنی اس کے ٹائروں سے تھوڑی سی ہوا نکال دیں، تو وہ سرنگ کی چھت سے نیچے اترنا شروع کر دے گی اور ہم بحفاظت گزر جائیں گے۔ بچے کے شاندار مشورے سے ہر کوئی حیران رہ گیا، اور واقعی بس کے ٹائروں سے ہوا کا دباؤ کم کیا گیا تو بس سرنگ کی چھت کی سطح سے نیچے گزر گئی اور سب بحفاظت باہر نکل آئے۔ ہمارے مسائل ہم میں ہیں، ہمارے دشمنوں کی طاقت میں نہیں، اس لیے اگر ہم اپنے اندر سے غرور اور باطل کی ہوا نکال دیں گے تو دنیا کی اس سرنگ میں سے ہمارا گزر بآسانی ہو جائے گا۔ بس اپنے اندر کے غرور و تکبر اور انا اور خود غرضی کی ہوا نکال دیں، معاشرہ اچھا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ہمیں خوبصورت لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہیے، ایسے لوگ جو اپنے الفاظ میں نفاست رکھتے ہیں، جو اپنے غصے میں بھی شائستہ ہوں اور اختلافات کے باوجود بھی آپ کے لیے اپنا تعلق برقرار رکھیں، ایسے لوگ جو جانتے ہوں کہ ناراضگی ایک الگ چیز ہے اور اپنے فرائض کو پورا کرنا ایک الگ بات، ایسے لوگ جو اپنی محبت، خیال اور قدر میں نفاست رکھتے ہیں، ان لوگوں کا انتخاب کریں جو سمجھتے ہوں کہ کب بولنا ہے اور کب آپ کو سننا ہے۔ ایسے لوگوں کو چنیں جو ہر جھگڑے یا اختلافات کے باوجود آپ کے ساتھ رہیں، بغیر آپ کو نقصان پہنچائے، ان لوگوں کا ساتھ دیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور نصیحتیں بھی ہیں جن پر عمل کرنے سے آپ کی زندگی میں مزید آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ہمیشہ پانی پئیں چاہے پیاس نہ لگے۔ بہت سے صحت کے مسائل جسم میں پانی کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ جسمانی سرگرمی کریں، چاہے آپ مصروف ہوں، اپنے جسم کو حرکت دیں، چاہے وہ صرف چلنا ہو یا تیراکی کرنا ہو۔ اس کے علاوہ کھانے میں کمی کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، آدمی کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھ سکیں۔ زیادہ کھانے سے پرہیز کریں، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ جتنا ممکن ہو گاڑی کا استعمال نہ کریں جب تک کہ ضرورت نہ ہو۔ اپنے مقامات تک چل کر جائیں، جیسے مسجد، دکان یا کسی سے ملنے۔ غصے کو پیچھے چھوڑ دیں۔ غصہ اور فکر آپ کی صحت کو ختم کرتے ہیں اور آپ کی روح کو کمزور کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ رکھیں جو آپ کو سکون دیتے ہیں۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے، اپنے پیسوں کو دھوپ میں رکھو اور خود سائے میں بیٹھو۔ اپنے آپ کو یا اپنے ارد گرد کے لوگوں کو محروم نہ رکھو۔ پیسہ زندگی کو سہارا دینے کے لیے ہے، زندگی خود نہیں ہے۔ اپنی روح کو کسی کے لیے، کسی چیز کے لیے جسے آپ حاصل نہیں کر سکے، یا کسی بھی چیز کے لیے جسے آپ حاصل نہیں کر سکے، افسوس میں نہ ڈوبنے دیں، اسے بھول جائیں۔ اگر یہ آپ کے لیے مقدر ہوتا تو یہ آپ کے پاس آ جاتا۔ عاجزی اختیار کریں، کیونکہ دولت، مرتبہ، طاقت اور اثر و رسوخ سب غرور کے ساتھ زوال پذیر ہو جاتے ہیں۔ عاجزی آپ کو لوگوں کے قریب لاتی ہے اور اللہ کے ہاں آپ کے مقام کو بلند کرتی ہے۔ اگر آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی ختم ہو گئی ہے، یہ ایک نشانی ہے کہ زندگی کا بہترین حصہ ابھی شروع ہو رہا ہے۔
پر امید رہیں، اللہ کی یاد کے ساتھ جئیں، سفر کریں اور حلال طریقوں سے لطف اندوز ہوں۔ کبھی بھی اپنی نماز کو نہ چھوڑیں، یہ آپ کی جیت کا کارڈ ہے، اسے زندگی میں اور اس دن جب نہ دولت کام آئے گی اور نہ اولاد۔